تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر مسجد آنے اور یہاں آ کر عبادت کرنے کی توفیق دی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. جو عبادت ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. پچھلے درس میں سورۃ البقرہ میں سے سب سے عظیم پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کی جو مثالیں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اس کو آپ نے مفصل سنا. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں اللہ رب العالمین قرض دینے کی فضیلت اور سود کی حرمت کو بیان کرتا ہے. یاد رکھیے صدقہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے قرض دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس قرض کو جائز قرار دیا تاکہ دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوں, غرباء کی ضرورتیں پوری ہوں, جو حاجت مند ہو اس کی ضرورتیں پوری ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تعاون آسان ترین صورت ہے اور یہ عمل عظیم ثواب والا عمل ہے, لیکن قرض دے کر اس پر سود مقرر کرنا اللہ رب العالمین نے کہا یہ قبیح ہے اور یہ حرام کام ہے. کیونکہ صدقہ اور قرض غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, جبکہ سود غریبوں کا خون چوسنے کے لیے, غریبوں سے پیسہ لوٹنے کے لیے دیا جاتا ہے. لہذا اللہ نے قرض کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا. اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا, کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو سن لو, اتقوا اللہ, اللہ رب العالمین سے ڈرو. کس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو. جو قرض میں دے رہا ہوں وہی واپس لے. سود کے طور پر جو پیسہ ہے اللہ رب العالمین سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے اس طرح نہیں کیا, قرض دے کر سود لینے پر تلے ہوئے ہو, سود لینے سے نہیں رکے, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں سے جو سود لیتے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے جو قرض دے کر سود لیتے ہیں. یاد رکھو لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو, اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اصل مال ہے, نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر کوئی تنگی والا ہے, میں قرض دے چکا, واپس لینے کا وقت جب آیا, اس آدمی کو حالات تنگ ہو گئی ہے, اس کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے, اس کی کمائی اتنی نہیں ہو رہی وہ آپ کو قرض دے سکے, اگر ایسی تنگی ہو تو اس کو مہلت دینا چاہیے. مہلت دینا لازم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے. اور یہ بات یاد رکھو, صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے, کتنی پیاری روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اپنے قرض دار کو مہلت دے دی, میں قرض دے چکا ہوں لیکن جب لینے کی باری آتی ہے وہ اور وقت مانگتا ہے, یہ مانگنے والا جب آ کر مانگ رہا ہوتا ہے قرض دینے والا اسے مہلت دے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے سائے میں جگہ دے گا, اس آدمی کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو معلوم ہوا کہ قرض انسان کو دینا چاہیے, جب لینے کی
دن اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. یاد رکھو قیامت کا بڑا سخت منظر ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی ایسا سایہ نہیں ہوگا جو آپ کو مطمئن رکھ سکے, جہاں آپ سکون و راحت سے رہ سکے. انسان پسینے میں شرابور ہوں گے, گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, ایک ہاتھ فاصلے پر سورج ہوگا. بھلا بتلاؤ اس وقت اگر کوئی چین کی جگہ, سکون کی جگہ, سائے کی جگہ اگر ہوگی تو اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ رب العالمین ان میں سے دو آپشن یہاں پر دے رہا ہے, قرض دار کو مہلت دے یا پورا قرضہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت میں اپنے سائے میں جگہ دے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ادھار چیز بھی دینا. میں دکان چلاتا ہوں, غریب آتے ہیں میرے پاس لینے کے لیے, میں چیزوں کو بھی کبھی کبھی ادھار دینا چاہیے, چیزوں کو بھی ادھار دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس عمل کو عظیم عمل قرار دیا. کہا کہ غرباء کے تعاون کی ایک صورت انہیں چیزیں ادھار دینا چاہیے. یہ بھی عظیم عمل ہے. اس کا ادب یہ ہے جب کسی کو قرضہ دے یا کوئی چیز ادھار دے اسے لکھ لیا کرے, اسے اپنی ایک کاپی میں لکھ لیا کرے, اسے نوٹ کر لیا کرے اور اس پر دو مردوں کو گواہ بنائیں. اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیں. کیوں اللہ رب العالمین نے لکھنے کا سسٹم بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو آگے چل کر کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو, آگے چل کر کوئی بکیڑا کھڑا نہ ہو, فتنہ نہ ہو, فساد نہ ہو. فلاں وقت میں نے فلاں چیز دیا تھا, اس کو میں نے لکھ لیا تھا, دیکھو آپ کا اتنا ابھی باقی ہے. فلاں چیز میں نے ادھار دیا تھا, فلاں تاریخ کو میں نے ادھار دیا تھا, فلاں آدمی گواہ تھے, فلاں عورتیں گواہ تھی. گواہ بتائیں گے تو اس آدمی کے اندر بھی لڑنے جھگڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور وہ اپنی چیزیں جو ادھار لیا تھا وہ چیزیں آپ کو بالکل لوٹا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا تو ان ہدایت کے مطابق اگر چیزیں ادھار دیا جائے تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے سہولتیں فراہم فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رات میں سوتے وقت رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے, یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفتاہ, یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کیا مطلب کافی ہو جاتی ہیں؟ برے کاموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے, شیطانی وساوس سے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے. کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو آیتیں آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے, زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اس خاص کتاب سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. تو کتنی بڑی فضیلت ان دو آیات کی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں کسی گھر میں 3 راتیں مسلسل یہ دو آیتیں پڑھی جائیں, کسی گھر میں یہ دو آیتیں 3 راتیں پڑھی جائیں, یاد رکھو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا, شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا. سامعین کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اس کے بعد جو آخری آیت کی فضیلت کو اور واضح کر کے بتاتے ہیں, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان. یاد رکھو پھر اللہ سے اس بات کا ہم اعتراف کر رہے ہیں, اللہ تو نے ہمیں مکلف بنایا, تو نے ہمیں مکلف بنایا اور تکلیفیں اتنی ہی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے, دیتا ہے, اتنی تکلیفیں انسان کو آتی ہے جتنا اس کے اندر برداشت کرنے کی قوتیں ہوتی ہیں. یاد رکھو قوت سے زیادہ, طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبتیں نازل نہیں کرتا. تکلیفیں قوت سے زیادہ انسان کو نازل نہیں ہوتی. کوئی بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے, سمجھ لو اس بیماری کو سنبھالنے, اس بیماری کو برداشت کرنے کی قوت اللہ رب العالمین نے مجھے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین, یاد رکھیے ان چیزوں کا
اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، خصوصیت کے ساتھ ان دو آیات پر اپنے آپ کو یاد رکھو، اس قدر توجہ ان آیات کی طرف مبذول کرو، ہر آدمی اپنے گھر میں ان دو آیات کی تلاوت کر کے سوئے۔ کیوں؟ آج ہماری زندگیوں میں دیکھو سب سے زیادہ شکایتیں یہ ہوتی ہیں ہماری خواتین پر اثرات کا بہت زیادہ ماحول کیا ہے کہ ہماری خواتین پر بہت زیادہ اثرات ہو جاتے ہیں، شیاطینی وسوسے بہت زیادہ آنے لگتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ و معمول نہیں ہے، رات میں نیند میں بیدار ہو کر نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، نیند کی پریشانی، کسی کو دکان کی پریشانی، کسی کو اپنے صحت کی پریشانی، تمام پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں رکھا ہے۔ اگر آدمی پابندی کے ساتھ ان آیات کو پڑھ لے، یاد رکھو وہ آدمی ان تمام مسائل سے، ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو آیات کے ساتھ اور بھی مزید صورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر آتے تو میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں میں پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جسم کو ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی پڑھ کر شوہر کو ہاتھ پھیر سکتی ہے، جیسا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اگر بیوی کو نہ آتا ہو شوہر کو آتا ہو، شوہر پڑھ کر اپنی بیوی پر ہاتھ پھیر سکتا ہے، یہ اسی طرح دونوں مل کر اپنے بچوں پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے جو بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر سونے سے پہلے اگر آپ گھر پر اپنے بیوی بچوں پر دم کر لیں تو یاد رکھو جو زندگیوں میں جو پریشانیاں، جو مسائل، جو انسان کو وسوسے، شیطانی فریب جو بھی آ رہے ہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے دیکھیے یہاں پر یہ بھی ایک بات یہاں پر واضح طور پر آخر میں بتا دیا، اسلام میں اسی کام پر پکڑ ہے، اسلام میں اسی عمل میں گرفت اللہ رب العالمین کرتا ہے جو خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے، جو کام بھول چوک سے انسان کر دیتا ہے، چاہے گناہی کا کام ہو لیکن بھول سے کیا ہو، بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرے، اس آدمی کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، اس عمل پر اس کو مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت بیان فرمایا۔ یہاں تک سورۃ البقرہ تھی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کو اللہ رب العالمین، یہ قرآن کی تیسری سورت ہے لیکن یاد رکھیے سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت قرآن ہے، اسے آل عمران کا ذکر کیا ہے، اور آل کا معنی ہوتا ہے بیوی بچے یا ماننے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سورت میں عمران، سیدہ مریم علیہ السلام کے والد ماجد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام ہے، اللہ رب العالمین ان کے خاندان کا واقعہ ذکر فرمایا، اور اسی واقعے کی طرف سے، اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران پڑا۔ ان کے خاندان والوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، بڑا نیک خاندان تھا، اللہ رب العالمین نے کئی خوبیاں اس خاندان کے اس سورت میں بیان فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران پڑا۔ اور اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ آل عمران میں سیدنا عمران کی بیوی مریم، بیٹی مریم علیہ السلام اور نوازوں کی پیدائش کا تذکرہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور ان کے داماد سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفد نجران کے وفد آیا ہوا تھا، جس میں خصوصیت کے ساتھ عیسائی علماء بہت زیادہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے جو اعتقادات تھے، غلط عقائد تھے، ان تمام کا ذکر سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے جو اعتقادی غلطیاں تھیں، بنیادی غلطیاں تھیں، ان تمام کا ذکر اللہ رب العالمین نے آل عمران میں بیان فرمایا۔ تو عیسائی مذہب کے پیروکار چند لوگ تھے، وفد نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں رکانے کا انتظام کیا تھا تاکہ وہ اسلام کو قریب سے دیکھ لیں۔ ان کے درمیان بہت سارے مباحثے ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئی، اور وہ اپنے شکوک و شبہات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو اللہ رب العالمین نے پورے جو عیسائی پیروکار تھے، عیسائیت کے ماننے والے تھے، ان تمام کے اعتقادی جو غلطیاں تھیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کا ذکر یہاں پر بیان فرما دیا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت کی ذمہ داری پہلے یہود کے سپرد کی۔ اس کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مثال کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دین کی ذمہ داری یہودیوں کو عطا کی اور انہیں وقت دیا گیا فجر کے بعد سے ظہر تک تم ان چیزوں میں عمل کرو۔ جب انہوں نے وقت کو ضائع کیا، اس دین پر عمل نہیں کیا اور اس دین کی نشر و اشاعت انہوں نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان سے چھین دیا، یہودیوں سے یہ منصب کو چھین دیا۔ پھر مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک عیسائیوں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے اس دین کو دے دیا، اس دین کے علم بردار کو بنا دیا، ان کے سپرد اللہ رب العالمین نے کیا۔ جب انہوں نے بھی اس دین کی پابندی نہیں کی، اس دین پر عمل نہیں کیا، اس دین کے جو اللہ رب العالمین چاہتا تھا اس چاہت کو انہوں نے مکمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ منصب یہ عہدہ لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا۔ کہا کہ آپ کی مثال اللہ رب العالمین نے عصر سے لے کر مغرب تک آپ کو وقت دیا ہے، یہ مختصر سے وقت میں اللہ رب العالمین کے سارے دین کو عمل کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے، اسی میں اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے۔ وہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ان آیات میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس سورت میں یہ بھی واضح کیا گیا، بعض آیتیں محکم آیتیں ہیں، یعنی محکم آیتیں اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو بھی آیتیں آتی ہیں سادے طور پر معنی ہر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، سادے طور پر نماز پڑھنا ہے سادے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے معنی، لیکن بعض آیتیں مشتبہ ہیں جس میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے اپنے جو صفات کو بیان فرمایا ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین آیت میں کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کی بادشاہت، آسمان کی چابیاں اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں۔ اب یہاں انسان کو یہی مان کر چلنا ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، بس یہ مان کر چلنا۔ آدمی کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ کا ہاتھ بھی ہے کیا؟ انسان یہ سوچ، شیطان یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ یاد رکھو جب ایسے واقعات، یہ مشتبہ آیتیں ہیں، یہ مشتبہ آیتیں ہیں، واضح محکم جو آیتیں اور وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، الحمدللہ اس پر عمل کرتے جائیں۔ مشتبہ جو آیتیں آتی ہیں، جس طرح علماء نے، جس طرح محدثین مفسرین نے عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جس طرح عمل کیا ہے اسی طرح علماء کو عمل کرنا ہے۔ مزید اس میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے غلط رائے، غلط کتابیں، غلط مفہومات، غلط تعبیرات کو لے کر ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اب اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے ذکر ہو گیا تو یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، جب اللہ کے تعلق سے ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ یاد رکھو الید معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، والکیف مجہول، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ مجہول ہے، اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جیسا ہے یا الگ ہے معلوم کرنے کی ضرورت۔ والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اگر کوئی ہاتھ کے بارے میں سوال کرتا ہے یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں تک لے جاتی ہے؟ جہنم تک لے جاتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہونا ہے؟ الید معلوم، ہاتھ معلوم ہے، الید معلوم، والکیف مجہول، کیسا معلوم ہے، ایمان به واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ ہمارا
یہ محکم یہ مشتبہ آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو دعوت اسلامی دی گئی، اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہوگی. جب تک کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جتنی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو کچھ پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا میں رہے ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرما. جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو کلمے والی موت نصیب فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد